بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 173 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ من یشفع شفاعتا حسنتا سے لے کر آیت نمبر 87 حدیثہ تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی اچھی سفارش کرتا ہے، جو کوئی اچھی سفارش کرتا ہے، یکن لہ نصیب منہا، اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے، یکن لہ کفل منہا، تو اس برائی میں سے اسے حصہ ملتا ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ جی، اس سے پہلے آیات میں منافقین کی خباثتوں کا بیان تھا، ان کی شرارتوں کا بیان تھا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی تاکید تھی اور جہاد کی ترغیب تھی۔ اب یہاں پر سفارش کی دو قسمیں بتائی ہے کہ جو کوئی اچھی سفارش کرتا ہے، مطلب یہ کہ جہاد کی ترغیب کی سفارش کرتا ہے، جہاد کی ترغیب دیتا ہے، تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اور جو بری سفارش کرتا ہے یعنی جہاد سے روکتا ہے، جیسے کہ منافقین کا رد عمل تھا، تو اس کو اسی کا بدلہ ملے گا۔ تفسیر دیکھیے، آسان ہے۔ من یشفع بین الناس، جو سفارش کرتا ہے لوگوں کے درمیان، جو لوگوں کے درمیان اچھی سفارش کرے، شفاعتا حسنتا، اچھی سفارش، موافقتا للشرع، اچھی سفارش کی تعریف کی ہے صاحب جلالین نے، جو شریعت کے موافق ہو، شریعت کے موافق ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جائز ہو۔ اب جائز سفارش یعنی اچھی شریعت کے موافق سفارش کون سی ہوگی؟ وہ والی سفارش ہوگی جس میں مسلمان کی رعایت کی جائے، مسلمان کو اس کا حق دلایا جائے، اس سے شر کو ختم کیا جائے، اور اس کے ساتھ خیر والا معاملہ، خیر کے کسی معاملے میں سفارش کی جائے۔ مزید یہ کہ یہ سفارش اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، اور دوسرا ہے کہ اس میں کوئی رشوت، کوئی پیسے بھی نہ لے، کوئی لالچ بھی نہ ہو، اس طرح کی کوئی بات بھی نہ ہو اس میں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی جائز امر ہو، ٹھیک ہے، جائز امر میں ہو۔ تو یکن لہ نصیب، تو اس کے لیے حصہ ہوگا، یکن لہ نصیب، اس کے لیے حصہ ہوگا، من الاجر، اجر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، منہا بسببہا، اس شفاعت میں سے، یعنی اس شفاعت، اس اچھی شفاعت کے بسبب۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کوئی بری سفارش کرے، مخالفتا لہ، یعنی مخالفتا للشرع، یعنی شریعت کے موافق ہو، یعنی جس میں مسلمان کو حق نہ دلایا جائے، اور اس میں رشوت دی جائے، یا یہ کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، یا یہ کہ کوئی ناجائز امر ہو، تو یکن لہ کفل، تو اس کے لیے اس کا ایک حصہ ہے، نصیب من الوزر، بوجھ میں سے ایک حصہ ہے۔ تو نصیب کہہ کے اشارہ کر دیا کہ نصیب جو ہے نا کفل کے مرادف ہے، منہا بسببہا، اس بری سفارش کی وجہ سے، ٹھیک ہے، من سبب کے لیے آیا ہوا ہے۔ من کہیں پر سبب کے لیے بھی آتا ہے، جیسے با سببیہ ہے نا، تو یہاں پر دونوں جگہ میں من سبب کے لیے آیا ہوا ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، مقتدرا، تو اللہ تعالیٰ جب قدرت رکھنے والا ہے، فیجازی کل احد مما عمل، تو وہ بدلہ دے گا ہر ایک کو جو اس نے عمل کیا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بھی بہتر طریقے سے سلام کرو، اور ردوها، یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو۔ ان اللہ علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ جی، اس آیت میں سلام اور اس کے جواب کے آداب بتلائے ہیں۔ تو دنیا میں جو بھی مہذب قوم ہوتی ہیں، اس کے ہاں رواج ہوتا ہے کہ جب وہ آپس میں ملتے ہیں نا، تو محبت کا اظہار کرتے ہیں، انسیت کا اظہار کرتے ہیں، کوئی کلمہ کہتے ہیں۔ تو اسلام نے بھی یہ والا کلمہ سکھا دیا، السلام علیکم،
تو یہ بہت جامع معنی کلمہ ہے، دوسری قوموں کے بنسبت جتنے بھی سلام ہے اس سے سب سے جامع معنی کلمہ ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، تو فرشتوں سے کہا کہ ان کے پاس جا کر کہو السلام علیکم، تو فرشتوں نے جا کے وہاں السلام علیکم کہا، تو اس کی ابتدا وہیں سے ہوئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے ان کو سلام کیا تھا السلام علیکم، تو معلوم ہوا کہ اسلام کا شروع سے ہی دستور ہے السلام علیکم۔ اور عرب لوگ جو تھے وہ آپس میں حیاک اللہ بیاک اللہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اسلام والا سلام ہے السلام علیکم وہ کہو، اور اس کے جواب میں اس کا جواب دو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ كَأَنْ قِيلَ لَكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ تمہیں کہا جائے سلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی کی جائے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے۔ تو اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے جب تمہیں سلام کیا جائے اذا حییتم بتحیۃ، ورنہ تحیۃ کا مطلب ہوتا ہے دعا، زندگی کی دعا دینا۔ تو یہ عرب لوگ آپس میں جب ملتے تو حیاک اللہ کہتے تھے، تو اسی سے تعبیر کیا اس کو، فحیو، تو سلام کا جواب دو، المحیّ جو سلام کرنے والا ہے اس کو اس کا جواب دو، بأحسن منہا، اس سے اچھے طریقے سے، بأن تقول لہ، صورت احسن کی صورت، اس سے بہتر طریقے سے کیا ہے کہ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو، اس طرح جواب دو۔ اور ردوہا، یا اسی کو لوٹا دو، یعنی انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ اب رد کی صورت بتا رہے، بأن تقولوا لہ، صاحب جلال رد کی صورت بتا رہے کہ آپ اس سے کہو کما قال، جیسے کہ اس نے کہا، جیسے اس نے کہا اس کو وہی الفاظ لوٹا دو۔ اب یہ حکم بتا رہے ہیں صاحب جلالین، ای الواجب احدہما، یعنی دونوں میں سے ایک واجب ہے، کن دونوں میں سے؟ بأحسن منہا، کہ اچھے طریقے سے جواب دیا جائے، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا ردوہا، انہی الفاظ میں ان کو جواب دیا جائے۔ دونوں میں سے ایک واجب ہے، صاحب جلالین بتا رہے ہیں، والاول افضل، اور پہلا والا افضل ہے، یعنی احسن منہا، اچھے طریقے سے جو جواب دیا جائے یہ افضل ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکہ، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے سلام کیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، تو آپ نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے جواب میں کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس تیسرے شخص کو پھر اشکال ہوا کہ میرے سلام میں تو کی جواب میں تو آپ نے کوئی اضافہ نہیں کیا، آپ نے اتنا ہی دہرایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اضافی کی مقدار پوری ہو چکی ہے، یعنی اس سے اب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے آگے بڑھانا صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے علماء نے مسئلہ بھی نکالا ہے، آگے صاحب جلالین مسائل بتائیں گے بھی، کہ سلام کرنا یہ سنت ہے۔ اگر منفرد پر سلام کر رہا ہے اور ایک شخص آ جائے تو یہ سنت ہے، اور اگر جماعت کے اوپر کر رہا ہے، جماعت گزر رہی ہے وہ کر رہی ہے، تو وہ سنت کفایہ ہے، یعنی جماعت میں سے کسی ایک نے کرنا اس کے لیے سنت ہے۔ اسی طریقے سے سلام کا جواب دینا جو ہے، سلام کا جواب دینا یہ فرض ہے، فرض عین ہے، یعنی کسی نے سلام کر دیا تو فرض عین ہے۔ تو اب اگر منفرد کے اوپر ہے تو جواب دینا فرض ہے، اور اگر جماعت کے اوپر ہے تو جماعت میں سے ایک کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، ایک اگر جواب دے لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء حسیبہ، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، محاسباً، حسیباً یعنی محاسب ہے، حساب لینے والے، فیجازی علیہ، تو اسی پر پھر بدلہ دیں گے۔ ومنہ رد السلام، اب یہاں سے صاحب جلالین سلام کے کچھ احکام بتا رہے ہیں۔ ومنہ رد السلام، ومنہ رد السلام، اور ان میں سلام کے جواب کا بدلہ دینا بھی ہے، کہ جو سلام کا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی ان کو دیں گے۔ وخصت السنة الكافرة والمبتدعة والفاسقة والمسلم على قاضي الحاجة ومن في الحمام والآكلة۔ اب یہاں سے صاحب جلالین سلام کے جواب کے یا سلام کے کچھ احکام بتا رہے ہیں، کہ سلام کا جواب دینا
کن کے لیے ضروری ہے، کن کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو بتایا، کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ سنت نے خاص کر دیا ہے کافر کو، مبتدع یعنی بدعتی کو، فاسق کو، اور مسلم علی قاضی الحاجہ یعنی قضاء حاجت جو کر رہا ہو اس کے سلام کرنے والے، اس پر سلام کرنے والے کو، اور جو حمام میں ہو اس کو، والآکل اور کھانا کھانے والے کو، کہ ان کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر کافر کرے، بدعتی کرے، فاسق کرے، ان کے سلام کا جواب دینا یہ سنت سے ثابت ہے، نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر سلام نہیں کیا جائے گا یا سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ تو سلام کا جواب کہاں کہاں نہیں دیا جائے گا؟ خطبہ، اگر کوئی امام خطبہ دے رہا ہے اس کو سلام کرے کوئی، اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے زور سے، اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے۔ علمی مذاکرہ ہو رہا ہے، کوئی سلام کرے آ کے، جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اذان دینے والے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے جواب دینا، اور اقامت دینے والے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے۔ پھر فقہا نے اس میں تفسیر بڑی بیان کی ہے کہ کس پر سلام نہیں کریں گے۔ تو بعض حضرات نے کہا ہے کہ شطرنج یعنی جو فضولیات کھیل کھیلتے ہیں ان پر بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ جو قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہو، اس کو صاحب جلالین نے خود بھی بیان کیا ہے، حمام میں جو نہا رہا ہو یا بغیر کپڑوں کے جو ہو اس پر سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اور خواتین کا بھی لکھا ہے کہ خواتین پر سلام، جو کہ جن پر فتنہ کا اندیشہ ہو، ان کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، کہ ان کو سلام کرنے سے فتنہ ہو جائے گا۔ اور جو محارم خواتین ہیں ان کو سلام کرنا بہتر ہے، مستحسن ہے۔ اب سلام کرنے کا چھوٹا سا ادب بھی بتا دیتے ہیں کہ جو شخص داخل ہو رہا ہو وہ سلام کرے گا، سلام میں پہل کرے گا، اور اسی طریقے سے چلنے والا بیٹھنے والے پر کھڑے کرے گا، جو سوار ہے وہ چلنے والے پر کرے گا، اور جو عمدہ سواری پر سوار ہے تو وہ جو نچلی درجے کی سواری ہے اس پر سلام کرے گا، اور اگر کم لوگ جا رہے ہیں تو وہ زیادہ کو سلام کریں گے، چھوٹا جا رہا ہے تو وہ بڑے کو سلام کرے گا۔ تو یہ سلام کے کچھ آداب ہے، اس کے لیے دیگر کتب جو تفصیلی کتب کا جو ہے نا کہ مراجعات حاصل کی جائے۔ فلا یجب الرد علیہم، تو ان ضروری نہیں ہے ان کے سلام کا جواب دینا، ٹھیک ہے؟ کافر سلام کرے، بدعتی سلام کرے، اور کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہو یا کوئی کھانا کھا رہا ہو، اگر کھانا کھا رہا ہے تو اس کو سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے جب لقمہ اس کے منہ میں ہے۔ ہاں لقمہ اتار دیا، وہ ہے اس کا منہ فارغ ہے تو پھر دے سکتا ہے جواب، بھلے کرو فی غیر الاخیر، بلکہ مکروہ ہے جواب دینا، یعنی قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہے، یا کافر نے سلام کر دیا، یا بدعتی نے کر دیا، یا حمام میں نہا رہا ہے اور جہاں سے جواب دے دیا تو یہ مکروہ ہے۔ غیر الاخیر، آخری کا جو آکل ہے نا، کھانا کھانے والا، اس کے لیے مکروہ نہیں ہے جب لقمہ اس کا منہ فارغ ہے، لقمہ نہیں چبا رہا۔ وقال للکافر، اور کافر کو کہا جائے گا، ایک اور مزید مسئلہ بتا دی صاحب جلالین نے، وعلیک، آپ پر صرف اتنا کہا جائے گا، وعلیک اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ تمہیں ضرور بے ضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اچھا، لا ریب فیہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو؟ جی، اللہ لا الہ الا ہو، واللہ لیجمعنکم، مبتدا محذوف نکالا ہے لیجمعنکم کے لیے، کہ واللہ، کہ اللہ مبتدا، لیجمعنکم آگے جملہ خبر ہے کہ اللہ ہی جمع کرے گا تمہیں، کہاں سے؟ من قبورکم، قبروں سے اٹھا کے تمہیں جمع کرے گا، کہاں پر؟ الی فی یوم قیامت کے دن، قیامت کے دن یعنی الی فی کے معنی میں ہے یہاں پر، قیامت کے دن میں جمع کرے گا حشر کے میدان میں، لا ریب فیہ لا شک فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن ای لا احد، من یا لا احد کے معنی میں ہے کہ یعنی کوئی بھی نہیں ہے۔ کون ہے اللہ تعالی سے زیادہ سچا؟ مطلب یہ کہ کوئی بھی نہیں ہے، اصدق من اللہ حدیثا قولا، یعنی قول کے، حدیثا کا مطلب قول کے اعتبار سے کون زیادہ سچا اللہ سے، یعنی کوئی بھی زیادہ سچا نہیں ہے۔ یہ عزیز طلبہ، آج کے سبق سے متعلق سوال یہ کہ تحیتاً کے کیا معنی ہیں؟ تحیتاً کے معنی آپ نے پڑھے ہیں، اس کا جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔